السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح البخاری سے آج ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 16 ہے، اور حدیث ہے وہ صحیح البخاری کی ہے آج۔ اس سے پہلے ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ جو صحاح ستہ کی کتب ہیں اس میں سے ہم ایک حدیث کبھی کسی کتاب سے کبھی کسی کتاب سے اس کی لیتے ہیں۔ اس کی وجہ جو مین اس کی وجہ ہے، جو اس کی اصل وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو ان حدیث کو یاد کیا جائے اور ان کے اوپر عمل کیا جائے، تاکہ ہم خود بھی اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنے ماتحت جو ہمارا ایک خاندانی تعلقات، معاشرتی تعلقات ہیں، ان کی بھی ہم اصلاح کر سکیں۔ فقدان کا جو ہے وہ رجحان تیزی سے ہے۔ ہم دنیاوی علوم میں مہارتیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن علوم الحدیث میں ہم بہت پیچھے ہیں، علوم القرآن میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قلبی رجحان جو ہے وہ ان علوم کی طرف نہیں ہے، ہمیں یہاں سے کوئی بینیفٹس نہیں ملتے۔ ہم اس طرف جاتے ہیں جہاں سے ہمیں فوائد ملتے ہیں، جہاں سے ہمیں پیسہ آتا ہے۔ ہم وہ علوم بھی سیکھتے ہیں، ان کو وقت بھی دیتے ہیں، ان کے اوپر راتیں بھی بسر کرتے ہیں اور بہت سی محنتیں کرتے ہیں۔ ہم اکیڈمک جو ہے وہ ان کو جوائن کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں وہاں سے پیسہ آنے کی امید ہے، لیکن یہ جو علوم ہے یہاں سے اللہ کی رضا آنے کی امید ہے، یقین ہے جو اللہ کی رضا سے علوم سیکھتا ہے۔ تو اسی سلسلہ کی کڑی ہم نے شروع کی ہے کہ یہ حدیث تاکہ آپ لوگ یاد کریں، ان کو یاد کریں گے، بچوں کو یاد کروائیں گے۔ یہ دیکھیں آج ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 16 ہے، یعنی کہ ہم 15 حدیث کے اوپر مختصراً بات کر چکے ہیں۔ تو کیا ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم نے جو 15 حدیث پڑھ لی ہیں، سن لی ہیں، کیا ہمیں وہ حدیث یاد ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے شب و روز میں ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو عمل کروا رہے ہیں؟ کیا وہ حدیث ہم نے اپنے دوستوں کو بتائی ہیں؟ کیا ہم نے وہ حدیث اپنے پیرنٹس کو بتائی ہیں؟ مطلب ہم نے کہاں تک اس کو لرن کیا ہے؟ اس طرح حدیث پڑھ لینا، سن لینا، یہ تو ایک تسلسل سے، تواتر سے عمل چلا آ رہا ہے۔ اصل جو بات بنتی ہے وہ تب بنتی ہے جب اسلاف کی طرح ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو آج یہ حدیث نمبر 16 ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کل معروف صدقہ، کہ ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ اب اس سے پہلے بھی ایک حدیث نیکی کی تعریف کے زمرے میں گزری تھی کہ نیکی کیا ہے، تو وہاں بھی صدقہ کی تقسیم کر دی گئی تھی کہ صدقہ کی 2 اقسام ہیں۔ ایک وہ صدقات ہیں جو فرضی ہیں، جیسا کہ صدقۃ الفطر ہے، اور نظر کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، مطلب دیگر جو کفارات ہیں، تو وہ صدقہ تو واجب جو صدقات ہیں ان کے اندر آتے ہیں۔ اور جو نفلی صدقہ ہے اس کی کوئی قید، کوئی لیمٹ، کوئی دن، کوئی مقرر نہیں ہے، آپ اپنے طور پہ جب چاہیں صدقہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے نفلی صدقہ۔ جبکہ اسلام نے صدقہ کا یہ لفظ جو استعمال کیا ہے یہاں پہ، جو کیا ہے یہ لغوی معنی میں کیا ہے۔ اصطلاحی معنی میں صدقہ وہی ہوگا جو ہم کچھ عطیہ چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں صدقہ۔ وہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ وہ مال کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ اجناس کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ آپ کا جو ہے وہ
زمان یعنی کہ مکان کی صورت میں ہو سکتا ہے، کوئی جگہ ہو سکتی ہے، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم اصطلاحی اعتبار سے صدقہ کہیں گے۔ اگر تو وہ فرضی ہے تو وہ فرضی ہوگا، اگر تو نفلی ہے تو پھر نفلی ہوگا، یعنی کہ نوافل سے تعلق ہے یا فرائض سے۔ لیکن جب اسلام یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ کل معروف صدقہ، ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو معروف اور ایک صدقہ۔ اب یہاں پہ تو ترجمہ کیا گیا ہے کہ ہر اچھا کام صدقہ ہے، لیکن اس کا اصل معنی یہ بنے گا کہ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اچھا کام تو یہ معنی جو ہے یہ ایک محل نظر ہے، تو یہ معنی اتھینٹک نہیں ہے یہاں پہ، مطلب ایک صحیح نہیں ہے۔ اس سے یہاں صحیح معنی یہ کیا جائے گا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، کیونکہ معروف کا لفظ جو ہے وہ نیکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ہر نیک کام جو ہے یہ ایک صدقہ ہے، یعنی کہ اب ایک تو یہ چیز ہوگی، اور سیکنڈ چیز ہے صدقہ۔ صدقہ کیا ہے اس کی میں نے تقسیم بتا دی ہے، لیکن اب یہاں پہ صدقہ جو ہے وہ لغوی معنی میں ہے، مطلب کچھ بھی خرچ کرنا، اب یہ لغوی معنی ہے۔ اور اگر ہم اصطلاحی معنی میں جاتے ہیں، وہ مال ہو سکتا ہے، وہ آپ اجناس ہو سکتی ہیں، وہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہم اپنا وقت نکالتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو اس اعتبار سے وہ صدقہ ہو جائے گا۔ اگر ہم کسی کو نماز کی ترغیب دلاتے ہیں، ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو ہم نے اپنا وقت نکال کے اس کو وقت دیا، تو یہ ہو جائے گا صدقہ، ہماری وہ نیکی صدقہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم نے کسی کی معاونت کر دی، خیر یہ تو آ جائے گا اس میں اصطلاحی میں اور اصطلاحی تعریف میں۔ خیر نیکی جو بھی ہوگی، جو بھی نیکی ہے، وہ افعال کی صورت میں ہو، وہ اقوال کی صورت میں ہو، وہ ہمارا مال کی صورت میں ہو، جو بھی نیکی ہوگی، اور نیکی اور برائی کی تعریف کیا ہے ہم پیچھے کے جو ہمارے اسباق ہیں اس میں ہم واضح کر چکے ہیں۔ تو اس میں لیے نیکی جو ہے وہ نیکی کیا ہے؟ نماز پڑھنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، کسی کو خوش ہو کر ملنا نیکی ہے، راستے سے چیز جو تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دینا نیکی ہے۔ مطلب اسلام کی جو تمام عبادات اور قرآن کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا یہ نیکی ہے۔ اب نیکی اس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے ان کا اجر متعین کیا ہے، اور صدقہ اس اعتبار سے ہے کہ ہم کچھ وقت نکال کے وہ کام کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ صدقہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کل معروف صدقہ، کہ ہر نیک کام جو ہے یہ صدقہ ہے۔ اب اچھے کام دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا کہ کچھ دنیاوی کام ہم اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں، مثلا مجھے پتہ ہے کہ میں مطلب یہ میرا فن ہے، میں یہ بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہوں، تو اگر میں کسی کو وہ فن سکھاتا ہوں یا فن سکھا رہا ہوں تو میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نیکی ہے۔ نیکی کا اطلاق ہر اچھے کام پہ نیکی کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن ہر نیکی اچھا کام ضرور ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ہر نیکی اچھا کام ہے، لیکن ہر اچھا کام نیکی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو معنی کریں گے کل معروف صدقہ، یہ ہوگا کہ ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے، اور جو سٹارٹ میں نے یعنی کہ جو شروع میں نے ایک تمہیدی کچھ باتیں کی ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔